عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ مدینہ منورہ میں ابراہیم نامی ایک مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ رہا کرتا تھا۔ ہمیشہ حلال روزی کماتا اور اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے علیحدہ جمع کرتا۔ ربیع النور شریف کے مہینے کی جیسے آمد ہوتی تو دھوم دھام سے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں اپنی اس جمع شدہ رقم کو خرچ کرتا تھا۔ اس کی زوجہ محترمہ بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت دیوانی تھی اور ان کاموں میں مکمل تعاون کرتی تھی۔ زوجہ کی وفات ہو گئی، مگر اس ابراہیم نامی شخص کے معاملات میں فرق نہ آیا۔ ایک دن ابراہیم نے اپنے نوجوان بیٹے کو بلایا اور وصیت کی کہ پیارے بیٹے، آج رات میری وفات ہو جائے گی، میری تمام تر پونجی میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے، کپڑا تجہیز و تکفین پر صرف کرنا اور رہی رقم تو اسے بھی ہو سکے تو نیک کام میں خرچ کرنا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بیٹے نے حسب وصیت والد مرحوم کو سپرد خاک کر دیا۔ اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملے میں اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ اسی فکر میں رات جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے، خوش نصیب لوگ سوئے جنت رواں دواں ہیں، جبکہ مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ اب یہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا کہ اس کے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی، اس نوجوان کو جنت میں جانے دو۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا، جنت کی سیر کرنے لگا۔ 7 جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب 8ویں جنت کی طرف بڑھا تو داروغہ جنت حضرت رضوان نے فرمایا کہ اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع النور میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام میں خوشی منائی ہو۔ یہ سن کر وہ سمجھ گیا کہ میرے والدین مرحومین بھی اسی میں ہونے چاہیے۔ اتنے میں آواز آئی، اس نوجوان کو اندر آنے دو، اس کے ماں باپ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ محترمہ نہر کوثر کے قریب بیٹھی ہیں، ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہے جس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز ہیں، اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں جس پر کچھ پروقار خواتین تشریف فرما ہیں۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، یہ خواتین کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ تخت پر شہزادی کونین سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کرسیوں پر خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، سیدتنا مریم، سیدتنا آسیہ، سیدتنا سارہ، سیدتنا ہاجرہ، سیدتنا رابعہ اور سیدتنا زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ اسے بہت خوشی ہوئی، مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے،
ایک بہت عظیم تخت بچھا ہے، اس پر سرکار عالم مدار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے رونق افروز ہیں، ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں، ان پر خلفائے راشدین علیہم رضوان تشریف فرما ہیں، دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہم السلام رونق افروز ہیں، بائیں جانب شہدائے عظام جلوہ فرما ہیں۔ اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی جھرمٹ میں نظر آ گئے۔ والد صاحب نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگایا، وہ بہت خوش ہوا، وہ پوچھا ابا جان آپ کو یہ عالی شان مرتبہ، یہ عظیم رتبہ، یہ کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا الحمدللہ یہ جشن ولادت منانے کا صلہ ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی، صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان اونے پونے داموں بیچا، والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر طعام کا اہتمام کیا، علماء و صلحاء کی دعوت کی، اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا، چنانچہ مسجد میں عبادت اور اسی کی خدمت میں مشغول رہنے لگا، اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال اسی طرح گزار دیے۔ بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا گزری؟ بولا مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔ بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی، نامہ عصیاں سے میرا بھرپور ہے، نامہ اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ رات ہے۔ تو جو رات ظہور ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مشرف ہو، وہ اس رات سے زیادہ شرف و عزت والی ہے جو ملائکہ کے نزول کی بنا پر مشرف ہو۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔